و تعالی ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے حقوق کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کرتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سنو، سب سے پہلا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرو۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، اے انسانوں، تمہارے اوپر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اپنی عبادت کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عبادت کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کا جواب ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو عبادت کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے، اسی بات کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اے دنیا کے لوگوں، تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر انسان بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں، دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، وہ کسی بھی کتاب کے اندر یا کسی بھی گرنتھ کے اندر اگر جب آپ دیکھیں گے تو کہیں پر اس بات کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کی دیوی دیوتا یا پھر وہ معبودان باطلہ اس بات کا اقرار کر رہا ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ کسی بھی دھارمک کتابوں کے اندر یہ چیز نہیں پائیں گے کہ ان معبودان باطلہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے تم ہماری پرستش کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ انداز سے اس آیت کریمہ کے اندر انسانوں کو عبادت کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا حکم بھی دے رہا ہے تو یہ کہہ کر کے دے رہا ہے کہ اے انسانوں، تم یہ سوچ کر کہ میرے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرو۔ اے انسانوں، تم میرے سامنے اس لیے سجدہ کرو کیونکہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ جس طرح ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اسی طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور ہم تم اس لیے میری عبادت کرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرتی تقوی اختیار کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے آگے بیان فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ انسانوں، جب تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بن جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن جاؤ، اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اب تمہارے اوپر یہ دعوتی ہے کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ساتھی اور پارٹنر نہ بناؤ۔
ولا تشركوا به شيئا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بناؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس شرک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اے میرے نبی، آپ مجھے بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے سنگین جرم یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اسی رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس دنیا کے اندر، اسی رب کے ساتھ تم اس دنیا کے اندر کسی کو ساجی اور پارٹنر بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ یہ چیز، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو بیان کرنے کے بعد اب انسانوں کے حقوق کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اب ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے حقوق کے بارے میں خبر دے رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرے بندو سنو، اے دنیا والے انسانوں سنو، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بناؤ، اب تمہارے اوپر دوسرا حقوق یہ ہے، اب تمہارے اوپر دوسرا حق یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی جو ہے نافرمانی نہ کیا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ اب تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیا چیز ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا کسے کہا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کسے کہا جاتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح احسان کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کس طرح ہونی چاہیے، ماں باپ کا ادب کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم نافذ ہو چکا ہے، یہ قانون بن چکا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اس کا ایک خاکہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعہ انسانوں کو باخبر کر رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرو گے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے تو تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں،
माँ बाप का अदब ये है, माँ बाप की खिदमत का तकाजा ये है कि तुम अपने माँ बाप के सामने उफ तक के अल्फाज को इस्तेमाल न करो, तुम अपने माँ बाप के सामने हूं तक के अल्फाज, इस गिरा लफ्ज को भी इस्तेमाल न करो। मेरे अजीज साथियों, हम आज अपने समाज और मुआशरे का अंदाजा लगाए, अपने समाज के अंदर ताइराना नजर दौड़ाए। कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो अपनी माँ बाप को इसी दुनिया के अंदर गालियां दिया करते हैं, अपने माँ बाप को थप्पड़ों से मारा करते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म किया करते हैं। ऐ लोगों, ये आयत करीमा तुम्हारे सामने मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, फला तकुल लहुमा उफ़िन, ये अल्फाज अदा करना भी अल्लाह तबारक व तआला ने जुर्म करार दिया है। जिस अल्फाज को अदा भी कर लेता है अगर कोई इंसान, तो इस आयत करीमा के ज़िम्न में वो इंसान माँ बाप का नफरमान है। अगर कोई इंसान हूं तक के अल्फाज को जो है अपनी जबान से अगर हूं के इस आवाज को भी निकाल देता है, तो इस आयत करीमा की रोशनी में वो इंसान अपने माँ बाप का नाफरमान है, अपने माँ बाप का वो इंसान अदब नहीं करता है, अपने माँ बाप के सामने वो इंसान रहमत के साथ पेश नहीं आता है। मेरे अजीज साथियों, आज तो ये चीज आम है हमारे समाज और मुआशरे के अंदर। मेरे अजीज साथियों, जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच जाता है, जब माँ बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख देती है, तो एक इंसान के ऊपर बोझ बन जाता है। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि शहरों के अंदर जब आप मुशाहिदा करेंगे तो शहरों के अंदर ओल्ड एज होम का एक रिवाज चल पड़ा है। वहां पर अमीरों के माँ बाप रहा करते हैं। एक तो यतीम खाना होता है, एक गरीब खाना होता है, लेकिन एक गरीबों के माँ बाप का घर जिसको ओल्ड एज होम कहा जाता है, जब एक इंसान अपने बच्चे को इस काबिल बना देता है कि वो बच्चा अपने घर के अंदर सुख और चैन के साथ जिंदगी गुजारने लगे, उसी वक्त उसका बेटा उसे ले जाकर के शहरों के अंदर ओल्ड एज होम के अंदर ले जाकर के रख देता है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान बयान करता है कि एक इंसान अपने माँ बाप को ले जाकर के ओल्ड एज होम में रख देता है। मेरे अजीज साथियों, आप इस तहरीर से अंदाजा लगाने की कोशिश करें, आप इस तहरीर के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि अगर एक इंसान अपने माँ बाप को सताता है, अगर एक इंसान अपने माँ बाप को गालियां देने का काम करता है, तो वो इंसान सुन ले, ये चीज जो है उस इंसान को इसी दुनिया के अंदर भुगतना पड़ेगा। ये चीज जो एक माँ बाप के साथ एक इंसान करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका मजा इसी दुनिया के अंदर चखाने वाला है। मेरे अजीज साथियों, एक तहरीर निगार लिखते हैं, एक बयान करने वाला बयान करता है कि एक इंसान अपने माँ बाप को ले जाकर के ओल्ड एज होम के अंदर रख देता है। ओल्ड एज होम के अंदर जब रखता है, कुछ दिनों के बाद ओल्ड एज होम वाले उसके बेटे को फोन करता है। उस जो है औरत के बेटे को फोन किया जाता है, उस बूढ़ी अम्मा के बेटे को फोन किया जाता है कि आपकी माँ की हालत खराब है, आप ओल्ड एज होम के अंदर तशरीफ ले आए। उसका बेटा जो है ओल्ड एज होम के अंदर तशरीफ लाता है। ओल्ड एज होम के अंदर जब आता है, देखता है उसकी माँ परेशान है, उसकी माँ जो है परेशानी के आलम में है। उसकी माँ के सामने जब वो इंसान जाकर के बैठता है, जब उसका बेटा उसके सामने जाकर के बैठ जाता है, तो वो माँ कहती है कि मेरे बेटे, ओल्ड एज होम के अंदर तो बड़ी परेशानियां है, बड़ी तकलीफें होती है। ऐ मेरे बेटे, ओल्ड एज होम जिस रूम के अंदर मैं रहता हूँ, उस रूम की खिड़कियां टूटी हुई है, उस रूम की खिड़कियां जो है वो टूटी हुई है। ऐ मेरे बेटे, तू उस खिड़की को ठीक कर दे। ऐ मेरे बेटे, खाने और पीने की बड़ी जो है तंगी इस ओल्ड एज होम के अंदर हो रही है, खाने और पीने की चीजें मुझे मिलती नहीं है, बड़ी दुश्वारियां होती है। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान, वो बेटा पूछता है कि मेरी अम्मी जान, आखिर तू ये सवाल क्यों कर रहा है, तू इसी चीजों के बारे में मुतालबा क्यों कर रहा है? उसकी माँ जवाब देती है कि मेरे बेटे, मैं तो इस दुनिया से जाने के आलम में हूँ, अब
तो मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला हूँ, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। जब तुम्हारे बेटे तुम्हें इस ओल्ड एज होम के अंदर रखेंगे, जिस तरह तूने मुझे लेकर के ओल्ड एज होम के अंदर रखा था, जिस तरह तूने मुझे ला करके इस जो एक कबाड़ खाने के अंदर ला करके रखा था, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बेटे भी तुम्हें उठा करके इसी कमरे के अंदर ला करके रख दे। ऐ मेरे बेटे, तुम जो है अपने यहाँ पर आने से पहले इन सारी की सारी चीजों को दुरुस्त कर लो। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए इस वाकई के अंदर कि एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि तुम यहाँ पर आने से पहले इन चीजों को दुरुस्त कर लो, इन चीजों को सही कर लो, क्योंकि जिस तरह तूने मुझे ओल्ड एज होम के अंदर रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें इसी ओल्ड एज होम के अंदर रखे। उस वक्त तुम्हें ये दुश्वारियां होगी, उस वक्त तुम्हें ये परेशानियां होगी। मेरे अजीज साथियों, ये हुकूकुल वालिदैन है जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर किया। वबिल वालिदैन इहसाना, और तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, तुम अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करो, तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर उन लोगों के लिए बद्दुआ करते हैं कि उस इंसान का नाक खाक आलूद हो, तबाही हो, बर्बादी हो, उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए तबाही हो, उस इंसान के लिए बर्बादी हो जिसने इस दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को पाया हो, जिसने इस दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया हो और उसकी खिदमत करने के बाद, उसके साथ एहसान कर लेने के बाद अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना सका, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना पाया, उस इंसान के लिए नाक खाक आलूद हो, तबाही हो, बर्बादी हो। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस इंसान के लिए बर्बादी ही बर्बादी है, उस इंसान का नाक खाक आलूद हो, तबाही हो, बर्बादी हो, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया हो और उसने उसकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना सका, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक करार न दे सका, उस इंसान के लिए तबाही है, उस इंसान के लिए बर्बादी है। तो मेरे अजीज साथियों, एक इंसान के लिए पहला हक ये है कि वो इंसान अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करे, अपने माँ बाप की खिदमत करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे बयान फरमाता है, वबिदिल कुर्बा, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर रिश्तेदारों के हुकूक को भी अदा करने का हुक्म दिया। इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों के हक को अदा करने का हुक्म दिया, रिश्तेदारों के हुकूक का भी तज़किरा कर दिया। वबिदिल कुर्बा, और तुम अपने रिश्तेदारों के हक को अदा किया करो, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी न किया करो, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक और सिला रहमी किया करो। सिला रहमी का माना ये है कि एक इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ जो है कता ताल्लुकी न करे, रिश्ते को तोड़ने और रिश्ते को काटने की बात न करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, बेहतरीन तरीके से रिश्तेदारों के साथ पेश आए। ये एक रिश्तेदार का हक है। मेरे अजीज साथियों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपने रिस्क में जो है कुशादगी चाहता है, जो इंसान ये चाहता है कि उसका रिस्क, उसके रिस्क में कुशादगी आ जाए और उसका रिस्क जो है वुसाअत हो जाए, अगर एक इंसान ये चाहता है कि उसके पास रिस्क आ जाए, जो रिस्क है उसमें बरकत आ जाए, वुसाअत आ जाए, कुशादगी आ जाए और उसकी उम्र जो है वो बढ़ जाए, उसकी उम्र में बरकत हो, तो उस इंसान को चाहिए कि अपने जो है रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक करे, अपने रिश्तेदारों के हक को अदा किया करे, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे। अगर एक इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक करता है, अच्छा सुलूक करता है, तो अल्लाह
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ اس انسان کی رزق میں وسعت ہوگا اور اس کی رزق میں کشادگی ہوگی، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ جو انسان رشتہ داروں کے حق کو ادا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ اس انسان کے لیے سنایا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو انسان رشتوں کو اس دنیا کے اندر توڑتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر رشتوں سے الگ ہوتا ہے، رشتوں کو کاٹنے کی بات کرتا ہے، رشتوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اس دنیا کے اندر رشتوں کو توڑا کرتے ہیں، جو انسان اس دنیا کے اندر رشتوں کو کاٹنے کا کام کیا کرتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر چکو اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچ جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کر لو، تو تمہارے اوپر تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرماتے ہیں وَالْيَتَامَى، اور تم یتیموں کے حق کو بھی ادا کیا کرو۔ جس کا باپ اس دنیا کے اندر اس کی بچپن میں ہی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اوپر اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے، اس کا باپ اس دنیا سے جو ہے جا چکا ہے، اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے، وہ انسان یتیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی یتیم کی کفالت کا تذکرہ کر رہا ہے، اسی یتیم کے حق کو دلانے کا تذکرہ کر رہا ہے، اسی یتیم کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے وَالْيَتَامَى، اور تم یتیموں کے حق کو بھی ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کی کفالت کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کی پرورش کرتا ہے، جس کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، جس کے اوپر ماں کا سایہ نہیں ہے، ایسے بچوں کی جب ایک انسان کفالت کرتا ہے، جب اس کی پرورش کرنا اس دنیا کے اندر شروع کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ انسان کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح کلمے کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی اور یہ دوسری انگلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر وہ انسان میرے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ فضیلت کس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں؟ اس انسان کے بارے میں جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کی کفالت کیا کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کی حقوق کو ادا کیا کرتا ہے، جو انسان یتیموں کے حق کو دیا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہمیں اس دنیا کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اس کا الٹا دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہی اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، ایک انسان جیسے ہی یتیم ہو جاتا ہے، پڑوسی فوراً اس یتیم کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس یتیم کو ستانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ یتیموں کا حقوق ادا کرنا نہیں ہوا، بلکہ یتیموں کا حق تو یہ ہے کہ ایک انسان یتیموں کی اس دنیا کے اندر کفالت کرے، ایک انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کی کفالت کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا، جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔
یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتا ہے والمساکین، اور تم اس دنیا کے اندر مسکینوں کے حقوق کو بھی ادا کیا کرو، اس دنیا کے اندر مسکینوں کے بھی حقوق کو ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جو ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ فقیر اور مسکین میں فرق نہیں کر پاتے۔ کون انسان فقیر ہے اور کون انسان مسکین ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ تفسیر کرنے والوں نے اور تفسیر ابن کثیر نے یہاں پر مسکین کی جو صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مسکین وہ انسان ہے جو انسان کماتا تو ہے لیکن اس کی کمائی اس کے لیے ناکافی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان ایک دن میں 300 روپیہ کماتا ہے لیکن اس کی خرچ جو ہے ایک دن میں 400 روپیہ ہے، اگر ایسا انسان کوئی ہے تو یہ انسان مسکین ہے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ تم مسکینوں کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا کے اندر بیوہ اور مسکینوں کی جو ہے خبر گیری کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر مسکینوں کی خبر گیری کرتا ہے، جو انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جو انسان مسکینوں کے حق کو اس دنیا کے اندر ادا کرتا ہے، تو وہ انسان ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ انسان جو کوئی جہاد کی راہ میں چل رہا ہو۔ وہ انسان ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان میدان جہاد میں لڑ رہا ہو۔ اگر کوئی انسان مسکینوں کی کفالت کرتا ہے، اگر کوئی انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اگر کوئی انسان مسکینوں کے حق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسے وہ انسان میدان جہاد میں ہو۔ اگر کوئی انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں یہ فضیلت بتائی ہے